السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چترال کی سڑکیں خچروں کے چلنے کے قابل بھی نہیں۔ چترال شہر میں تو صورتحال پھر کچھ بہتر ہے، لیکن اب چترال شہر سے جب آپ کسی دائیں بائیں کے مقام پر جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سڑک نہیں بلکہ پتھروں کے ڈھیر ہیں جن پر چل کر آپ نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ ہمارا آج کا سفر وادی کیلاش کا ہے۔ ویسے تو اسے خوابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن سفر کے حوالے سے یہ موت کی وادی کا سفر ہے، کیونکہ اس وادی میں سڑک نہیں ہے۔ ایک جگہ ایون ہے، ایون سے آپ کو دریائے چترال پار کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے وہ صرف ایک کچی پگڈنڈی پر ہے۔ بمبورت نالہ سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا ہے، لیکن بعض مقامات پر سڑک اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ بمشکل ایک گاڑی ہی گزر سکتی ہے۔ اگر سامنے سے کوئی دوسری گاڑی آ جائے تو اس گاڑی کو رک کر باقاعدہ راستہ دینا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ سفر ایک تو وادی کیلاش میں بسنے والے منفرد تہذیب، تمدن، کلچر اور مذہب کے لوگوں سے تعارف حاصل کرنا تھا، آپ سے ملاقات کروانی تھی، اور اس کے علاوہ ایک اور مقصد یہ تھا کہ وہاں ایک عجائب گھر بنایا گیا ہے، میوزیم بنایا گیا ہے جسے کیلاشا میوزیم کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہماری منزل وہ گاؤں تھا جہاں کیلاشیوں کی جو ہے وہ آبادی ہے، لیکن کیلاشا میوزیم میں ہماری خصوصی دلچسپی تھی، کیونکہ اسے حکومت یونان نے اس مٹتی ہوئی تہذیب کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے تعاون سے تعمیر کیا تھا۔ چترال سے روانگی سے پہلے ہم نے جو ڈائریکٹر جنرل ہے محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر عبدالصمد، ان سے درخواست کی، واٹس ایپ پر میں نے انہیں میسج کیا کہ میں یہ میوزیم کور کرنا چاہتا ہوں، ولاگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا اوکے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے وہاں کے انچارج کو کسی قسم کا کوئی میسج کنوے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم ولاگ نہیں کر سکے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سفر کا سب سے بڑا مقصد ڈاکٹر عبدالصمد کی بدنیتی اور بدبختی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا۔ یادش بخیر کہ یہ وہی ڈاکٹر عبدالصمد ہیں جنہیں 2019 میں نیب نے بہت سے الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 90 سے زیادہ نوکریاں اپنی صوابدید پر دیں۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ کچھ مورتیاں، مجسمے یا اسٹیچو اپنے ساتھ جو ہے وہ قیمتی اسٹیچو کوریا کی ایک نمائش میں لے کر گئے، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ اصل نہیں تھے، یعنی ان مجسموں کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وادی کیلاش کے لیے ملنے والے فنڈز میں خرد برد کا الزام ان پر عائد کیا گیا، جبکہ پشاور میں ایک ہیریٹیج ٹریل بنائی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر اس کا بجٹ 200 ملین کا تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالصمد کی مہربانی سے وہ 700 ملین سے تجاوز کر گیا۔ ان الزامات کے تحت غالباً فروری 2019 میں ڈاکٹر عبدالصمد کو نیب نے تحقیقات کے لیے بلایا، انکوائری کے لیے بلایا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جو حکومت وقت تھی اس وقت کی، اسے یہ بہت ناگوار گزرا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالصمد ان کی بہت سی معاملات میں ان کے مددگار تھے۔ وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم صاحب تک نے نوٹس لے لیا، اور ڈاکٹر عبدالصمد کے خلاف انکوائری دب گئی، ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی موصوف نے کچھ عرصہ جیل میں گزارا۔ تو یہ وہی ڈاکٹر عبدالصمد ہیں جو سنسکرت میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا میں یہ واحد شخص ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی تعلیم یافتہ شخص ہے۔ اس نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جس شعبے کا یا جس زبان کا انتخاب کیا ہے، شاید اس کی ذہنیت بھی اسی طرح ہندوانہ ہے، منافق شخص ہے یہ۔ میں نے جب شکایت کرنے کے لیے اس سے فون کیا کہ میں اتنی دور سے آیا، اور میں نے جو ہے وہ جب تم سے یہ اجازت لی کہ مجھے اس جگہ کا بلاگ کرنا ہے، اور تم نے اوکے لکھا میرے واٹس ایپ میسج پر، تو اس نے جواب میں مجھے نہ صرف گالیاں دیں بلکہ مجھے یہ کہا کہ 3-4 دن رک جاؤ،
میں تجھے دیکھ لوں گا. جو واٹس ایپ پر میں نے اسے کہا، یعنی جو میسیجز میں نے اسے کیے تھے جسے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دھمکیاں دی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرین پر. آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ میں نے ڈاکٹر عبدالصمد کو کون سی دھمکیاں دی تھیں. اس سے پہلے میں پشاور گیا تھا، تو پشاور میں بھی جو ہے وہ اس کی منافقت عروج پر رہی. مختلف مقامات پر یہ مجھے بھیجتا رہا، اور جب میں جاتا رہا، یعنی اس سے پوچھ کر جاتا رہا، تو وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو انچارج حضرات تھے وہ مجھے یہ کہتے رہے کہ ہمیں تو ڈاکٹر عبدالصمد نے کچھ نہیں کہا. لہذا منت سماجت کر کے میں نے پشاور کے بہت سے ولاگ کیے، اور جس میں کبھی کسی سے کہلوایا، کبھی کسی سے کہلوایا. تو یہ وہ ڈاکٹر عبدالصمد ہے جو بنیادی طور پر سنسکرت میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پاکستانی ثقافت کا دشمن ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر جو ہے وہ یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ولاگ کرنے کی، تو یہ ہمارے کلچر کا، ہمارے تہذیب کا، ہمارے تمدن کا، ہماری تاریخ کا اور ہمارے ورثے کا دشمن ہے. میری اور اس کی جو اختلافات کی ابتدا ہے وہ بھامالا اسٹوپا سے ہوئی تھی. جب میں بھامالا اسٹوپا کا ولاگ کرنے کے لیے گیا تو مجھے بھامالا میں 25,000 روپے مانگے گئے ولاگ کرنے کے لیے. ڈاکٹر عبدالصمد کے علم میں یہ بات لائی گئی، لیکن نہ اس نے ان لوگوں کو کچھ کہا اور نہ اس نے کوئی کارروائی کی. اب مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ ذرا 3-4 دن رک جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ 3-4 دن رکنے کے بعد ڈاکٹر عبدالصمد کیا کرتا ہے. میں ولاگ میں برسر عام جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص منافق ہے، بدبخت ہے، بدنیت ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مجھے حد تک کی عزت کا دعویٰ کرے گا یا کسی اور طریقے سے تنگ کرے گا. لیکن میں کے پی کے جاؤں گا اور کے پی کے کی ہر اس سائٹ پر جاؤں گا جو محکمہ آثار قدیمہ کے پاس ہے، اور پھر وہاں جو سلوک میرے ساتھ ہوگا یا کیا جائے گا وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. تو فی الوقت ہماری منزل جو ہے وہ کراکول ہے، جو وادی بمبورت کا جو ہے وہ ایک اہم قصبہ اور ٹپیکل گاؤں ہے کیلاش کے لوگوں کا. تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اس سفر کا جسے موت کی وادی کے سفر کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وادی کیلاش چترال سے آگے ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ وادی کیلاش یا وادی بمبورت کو سڑک چترال سے 10 کلومیٹر پہلے آیون نامی جگہ سے جاتی ہے. خوابوں کی اس سرزمین کے سفر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی گاڑی مین روڈ سے ایک کھائی میں اترتی ہے. میں اسے کھائی ہی کہوں گا کیونکہ سڑک سے دور نیچے کم از کم 600-700 فٹ گہرائی میں دریائے چترال بہہ رہا ہے، اور آپ نے اسی کو عبور کر کے پہلے آیون اور پھر وادی بمبورت کی اس ناہموار اور خطرناک پگڈنڈی پر سفر کرنا ہے جسے مقامی لوگ سڑک کہتے ہیں. ملک کے دوسرے حصوں سے آنے والے بہت سے سیاح اپنی گاڑیاں مین روڈ پر ہی کسی پیٹرول پمپ یا محفوظ جگہ کھڑی کر دیتے ہیں اور وہاں موجود کرائے کی ٹیکسیوں کو وادی بمبورت جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ موٹر وے یا جی ٹی روڈ پر چلنے کے عادی سانپ کی طرح بل کھاتی ناہموار اور پتھریلی پگڈنڈی پر اپنی قیمتی گاڑیاں لے جانے کا خطرہ مول نہیں لیتے. یہ پتھریلی سڑک 10 سے 15,000 فٹ بلند پہاڑ کے پہلو میں کئی موڑ موڑنے کے بعد بالآخر دریائے چترال تک پہنچتی ہے، جہاں پہلو بہ پہلو 2 پل بنے ہوئے ہیں. پرانا پل آہنی رسوں کی مدد سے بنا ہوا ہے، لیکن اب اسے ٹریفک کے لیے متروک قرار دیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ہی کنکریٹ کا نیا پل ہے جس کا بھدا پن دیکھ کر بے اختیار ہور کے پہلو میں لنگور کا محاورہ یاد آتا ہے. پرانا پل زیادہ خوبصورت ہے، لیکن نئے پل کو دیکھ کر یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے جلد بازی میں ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طور دریا پار کر سکیں. دریا پار کرتے ہی یہ پگڈنڈی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اوورٹیک کیا جا سکتا ہے، نہ 2 گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس کر سکتی ہیں. اس لیے کسی ایک گاڑی والے کو ریورس کر کے دوسری گاڑی کو راستہ دینا پڑتا ہے. یہ نظارہ صرف آیون میں ہی نہیں بلکہ وادی بمبورت کے سب سے بڑے گاؤں کراکال پہنچنے تک کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے. آیون کے قصبے میں ایک سرخ رنگ کا پل دیکھنے کے قابل ہے جو اسی بمبورت نالے پر بنا ہوا ہے جو پوری وادی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور بالآخر آیون پہنچ کر دریائے چترال میں گر جاتا ہے.
آیون کے بازار میں ہی ایک کئی 100 سال قدیم مسجد ہے جو پتھر اور لکڑی سے بنائی گئی ہے لیکن آج تک محفوظ ہے۔ آیون سے کراکال کا فاصلہ صرف 15 کلومیٹر ہے، لیکن یہ سفر 2 سے 2.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ تنگ راستہ اور خطرناک موڑ ہیں۔ جیسے جیسے آپ بلندی پر جاتے ہیں نیچے وادی کا نظارہ دلکش ہوتا جاتا ہے، لیکن اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ نظارے آپ کے ہمراہی تو دیکھ سکتے ہیں، آپ نہیں۔ کئی جگہوں پر پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مخصوص اونچائی سے زیادہ گاڑی اس پگڈنڈی پر نہیں چل سکتی۔ راستے میں ویسے تو کئی آبشاریں ہیں، لیکن ایک بہت بلندی سے گرتی آبشار سب کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ یہ آبشاریں اور نالہ بھمبورت کا تیز پانی کسی اور کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اس سے مقامی سطح پر بجلی کی ضروریات ضرور پوری ہوتی ہیں۔ وادی میں کئی جگہوں پر چھوٹے بڑے ٹربائن لگے ہوئے ہیں جو وادی کے مختلف دیہات کے لیے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ویسے تو راستے میں کئی چیک پوسٹیں ہیں، لیکن یہ پل ختم ہوتے ہی دوباش کے مقام پر لیوز کی چیک پوسٹ ہے، جہاں آپ کو رک کر اپنی شناخت کرانی پڑتی ہے۔ ایک زمانے میں وادی کالاش جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تاہم آپ کو یہاں رک کر شناختی دستاویزات لیوز کو دکھانی ہوتی ہیں اور اپنے قوائف کا اندراج کرانا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ یہ علاقہ افغان سرحد سے بہت زیادہ قریب ہے، جیسا کہ کالاش کا گاؤں کراکال افغان سرحد سے صرف 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، شناخت کے نام پر صرف میڈیا کا بتانا کافی رہا اور انہوں نے فوراً ہی جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہاں سے وادی بمبورت کا فاصلہ ویسے تو 12 کلومیٹر ہے، لیکن اسے وادی بمبورت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سڑک بمبورت نالے کے بائیں کنارے پر آ جاتی ہے اور آپ کا باقی سفر اسی کنارے پر گزرتا ہے۔ بائیں ہاتھ کو نظر آنے والے اس متروک پل کی کہانی بے حد دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اوپر تلے 3 بار تعمیر ہوا، ہر بار اس میں 75 لاکھ روپے لاگت آئی اور ہر بار ہی یہ ٹوٹ گیا۔ اب بھی اس پل سے آمد و رفت نہیں ہوتی، بس ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے جو آنے جانے والوں کا مرکز نگاہ ہے۔ سامنے دکھائی دینے والی بھاری مشینری کو اب تو زنگ لگ رہا ہے، لیکن اسے 2022 کے بلدیاتی انتخابات میں اس وعدے کے ساتھ منگوایا گیا تھا کہ ووٹ دیں، سڑک بنوا لیں۔ وادی کے لوگوں نے اس وقت یہ حکمران جماعت کو ووٹ تو دے دیے، لیکن سڑک نہ بن سکی، اور اب اس مشینری کا بھی کوئی والی وارث نہیں۔ کراکال گاؤں کی تقریباً تمام آبادی کیلاشا یا کالاشا لوگوں پر مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر وادی کیلاش میں 3 وادیاں رمبور، بریر اور بمبورت ہیں، جنہیں ایک ساتھ وادی کالاش پکارا جاتا ہے۔ کالاشا وادیاں ہندو کش پہاڑی سلسلے میں سطح سمندر سے 6500 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر واقع ہیں، جبکہ ان کی خصوصیات کھڑی ڈھلوانے، تنگ گھاٹیاں اور چٹانی علاقے ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آبادی والی وادی بمبورت یا ممورت ہے، جو افغانستان کی وادی کنڑ کا حصہ ہے۔ رمبور بمبورت کے شمال اور بریر جنوب میں واقع ہے۔ کراکال ہی میں وہ عجیب و غریب قبرستان ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ کالاشی لڑکیوں کی دکانیں ہیں جہاں وہ اپنے روایتی ملبوسات بیچتی ہیں۔ ہر گاؤں کی طرح یہاں بھی ایک باشیلانی ہے، جسے آسان الفاظ میں میٹرنیٹی ہوم کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جدا گاؤں ہوتا ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں صرف حاملہ عورتیں ہی رہائش پذیر ہوتی ہیں، جبکہ پیدا ہونے والے بچوں کو باشیلانی کہا جاتا ہے۔ کراکول گاؤں میں ایک دکان ہے ہدایت اللہ صاحب کی، بڑی نادر اور نایاب چیزیں جو یہاں کا کلچر ہے وہ لگائے ہوئے ہے۔ آئیے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ، اللہ خیر الرازقین، آئیے علیہ ربی و ماتق الزبان، اللہ اور محمد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں استعمال ہوتی ہیں۔ جو ہے وہ جیمز ہیں، انٹیکس ہیں، اور
یہ زیادہ تر کیلاشی لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ تر ہمارا جو ٹورزم آتا اچھا ٹورزم والے جو آتے ہیں یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹورسٹ یہاں سے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو عصا آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ اس کا جو ہے نا وہ ایک منہ سا بنا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ اسی طرح کا عصا ہے جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا تھا۔ اور یہ ایک دو پتھر ہیں، ایک پتھر پر جو ہے یہ قدرتی طور پر جو ہے وہ محمد لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس دکان میں موجود ہے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر یہ ہے، اسے اگر کلوز کیا جائے تو اس پر باقاعدہ جنگل کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس طرح کی نایاب چیزیں جو ہے وہ یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ ہے۔ یہ لیمپ ہے جی، اچھا لیمپ ہے، اور یہ ہیں جناب ہدایت اللہ صاحب خود ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ کون سی ٹوپی ہے، چترالی یا کیلاشی؟ چترالی ہے جی، نہیں، یہ چترالی ٹوپی جو ہے وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور یہ جناب ساری جو ہے وہ مالائیں پتھروں کے دیکھیں۔ یہ یہیں بنتی ہیں؟ جی جی سر، کہاں؟ یہ یہاں خود بناتے، ادھر مٹیریل پڑے ہیں، یہ دیکھیں سر، اچھا خود پتھر کے بناتے ہیں۔ بنتے اچھا یہ پتھر ہے جی جس اس کو سے یہ بنایا ایمیٹائڈ جاتا ہے، بولتے ہیں، ایمیٹائڈ، ایمیٹائڈ بولتے ہیں، اور یہ یہاں کا تحفہ ہے جو، اور یہ ہے سر دیکھیں اس میں یا مرجان ہے، عقیق ہے۔ اچھا یہ ہیرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جی اس میں، مرجان اور عقیق، تو ان کی کیا قیمت ہے؟ یہ سر 5000 اچھا ماشاءاللہ، اس طرح ہوا ہے۔ تو جب آپ آئیں تو جو ہے وہ کم از کم 5000 کا نوٹ لے کے ضرور، بلکہ میرا خیال ہے کوئی 10-15 ہزار روپے لے کے ہدایت اللہ صاحب کی دکان پر آئیے گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی چیز ہزاروں سے کم میں نہیں ہوگی۔ تو جو خارج ٹھیک نہیں، یہ جو قالین جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بنتے ہیں بکرے کے بال سے، پہاڑی بکرا یعنی چترال کا، اور اس کی جو خصوصیت مجھے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کا مریض اور خارش، شوگر کا وہ مریض جسے ڈاکٹرز لا علاج قرار دے دیں، وہ مہینہ بھر اس پر جو ہے وہ لیٹے تو اس کی شوگر ختم ہو جاتی ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ خارش کے ساتھ ہے کہ اگر کسی کو خارش کا مرض ہے اور وہ جاتا نہیں تو وہ اس قالین پر لیٹے تو خارش جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اس کی قیمت کیا ہے سرکار؟ قیمت یہ 15000 ہے۔ یہ جناب 15000 سے 18000 20000، میں نے کہا نا ہدایت اللہ صاحب کی دکان پر جب آپ آئیں تو کئی ہزار روپے جیب میں ڈال کر لائیں۔ اس کا سر میرے پیچھے کالاشا میوزیم ہے، یہ یونانی حکومت نے کیلاشی لوگوں کی مٹتی ہوئی ثقافت اور ان کی زبان کو بچانے کے لیے قائم کیا تھا پاکستان حکومت کے تعاون سے۔ اس وقت یہ محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ زیر انتظام ہے۔ میں نے آرکیالوجی کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر عبدالصمد، انہیں کل میسج کیا تھا کہ مجھے اس کا بلاگ کرنا ہے، اس کی مجھے پرمیشن دیں۔ مجھے اوکے بھی کر دیا، لیکن ڈاکٹر عبدالصمد نے، یہاں اکرم صاحب اس کے انچارج ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی میسج نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ اس کا بلاگ نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر عبدالصمد، مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے، جب اسے پتہ ہے کہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور مجھے یہ بلاگ کرنا ہے، تو یا تو اوکے مت لکھو، اور اگر اوکے لکھتے ہو تو پھر اپنی بات پر قائم رہو، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کا، داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے بھی نائب نے اٹھایا تھا، دوبارہ بھی نائب اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ ایک دفعہ اگر اٹھائے گئے تو پوتر ہو گئے، ایسا کوئی نہیں ہے، تو اس طرح نہ کرو۔ ڈاکٹر عبدالصمد، ہم پروموٹ کرتے ہیں آرکیالوجی کو، جو یہاں کی جو ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ چترال سے وادی بمبورت کے قصبے کراکول تک کا کٹھن سفر آپ نے دیکھا، سڑک کی حالت بھی ملاحظہ کی، وہ مشینری بھی دیکھی جو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے منگوائی گئی، اور لوگوں کو اس جھانسے میں رکھا گیا کہ یہ سڑک پختہ کر دی جائے گی، لیکن وہ سڑک وہیں کی وہیں رہی، اور مشینری سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور اس میں زنگ لگ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کٹھن سفر کے باوجود بھی میں اور آپ دونوں کالاشا میوزیم نہیں دیکھ سکے، اور اس میں صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالصمد کی بدنیتی کار فرما تھی، ورنہ میں اسی ارادے سے چلا تھا
کہ آپ کو وہ میوزیم دکھاؤں گا، کیونکہ اس میں بعض ایسی اشیاء رکھی ہوئی ہیں جو واقعی نادر و نایاب ہیں، اور حکومت یونان نے اس مٹتی ہوئی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے وہ میوزیم بنایا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عبدالصمد خیبر پختونخوا کے آثار قدیمہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہے، اور اسی لیے وہ ہم بلاگرز پر پابندیاں لگاتا ہے کہ فلاں جگہ کا بلاگ آپ نے کرنا ہے اور فلاں جگہ کا بلاگ آپ نے نہیں کرنا۔ جو مجھے اس کے جو سٹاف ہے اس سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ جب میں کیلاشا میوزیم پہنچا تو مجھے اس کے انچارج نے کہا کہ سر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈاکٹر عبدالصمد کا کوئی پیغام وصول نہیں ہوا آپ کے بارے میں، لہذا مجھے محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کے کسی بھی شخص سے کوئی شکایت نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالصمد ہے، جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ پاکستان کی ثقافت کا دشمن ہے۔ نیب کی انکوائری، چونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا تھا اور چیئرمین نیب صاحب نے دباؤ میں آ کر یا کسی اور وجہ سے وہ کیس واپس لے لیا تھا، لیکن خاطر جمع رہے کہ ایسے کیس دبتے نہیں ہیں۔ حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہیں، لوگ جب بدلتے ہیں، اور سیاست جب اپنا رخ کسی اور طرف موڑتی ہے تو وہ انکوائریاں دوبارہ بھی کھل جاتی ہیں۔ ہیریٹیج ٹریل بھی کہیں نہیں گئی، وادی کیلاش کے لیے لیا جانے والا فنڈ بھی کہیں نہیں گیا، اور وہ مورتیوں کا قصہ پھر سے زندہ ہو سکتا ہے جن مورتیوں کو کوریا لے جایا گیا تھا اور واپسی پر وہ مورتیاں بدل دی گئیں۔ یہ فی الوقت الزام ہے، اور میرا کوئی ذریعہ وہی ہے جو خبریں اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر عبدالصمد پاکستانی ثقافت کا دشمن ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ اس کٹھن سفر کے بعد آنے والے ولاگز میں جو چیزیں آپ دیکھ پائیں گے ان میں وادی کیلاش کے لوگوں کی منفرد رسومات ہیں، رواج ہیں، اور ان کا جو کلچر ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔